ہماری قومی سیاست میں منفی نتائج دینے والا مذہبی کارڈ ایک بار پھر استعمال ہو رہا ہے۔ یہ اسٹیٹس کو کی سیاست کے بڑے حربوں میں سے ایک ہے۔ حکومت اکھاڑنے کا مولانا کا اعلان کتنا بلا جواز، غیر منطقی اور غیر اخلاقی ہے، اس کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکمل اسٹیٹس میں لپٹی دونوں بڑی جماعتیں، پاپولر جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہتے ہوئے بھی کھل کر مارچ اور دھرنے میں مولانا کا دل و جان سے کھلا ساتھ دینا ان کے لیے محال ہو رہا ہے۔ مولانا کو جتنے جتن تنہا مارچ اور دھرنے کی پلاننگ میں لگے، اس سے کہیں زیادہ وقت متحدہ اپوزیشن کا مشترکہ مشن بنانے میں صرف ہوا، جس میں پارلیمانی اپوزیشن کی مطلوب حمایت محدود اور غیر مؤثر شکل میں بھی بمشکل ہی مل پائی ہے۔ اس پر میاں شہباز شریف کا جذبہ مفاہمت اور نازک وقت کو سمجھنے کی صلاحیت کہیں زیادہ غالب ہے۔ ویسے تو مولانا فضل الرحمان نے مارچ کے مقاصد میں عمران خان کا استعفیٰ، اسمبلیوں کے تحلیل اور نئے انتخابات کو کروانے کا مطالبہ رکھا ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ مولانا کس سیاسی سفر کی طرف گامزن ہے۔ ہر جماعت اس پر الگ الگ رائے رکھتی ہے اور اسی شش و پنج میں پڑی ہوئی ہے کہ کیا اس طرح مارچ سے حکومت گرانا ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو کیا یہ رجحان ملک میں جاری جمہوری عمل اور جمہوریت کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا؟ کیا یہ ملکی مفاد میں ہے کہ احتجاجی جتھے جب چاہیں ملک کو بند کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں تمام گروپس حکومت سے مطمئن ہوں، یا اگر کسی کے خلاف بھی احتساب کا عمل شروع کیا جائے تو وہ من چاہی تبدیلی کے لیے غدر مچا دے اور کروڑوں لوگوں کے ووٹوں سے منتخب حکومتیں ان جتھوں کے ہاتھوں سرنگوں ہو جائیں۔ اس وقت ہر بندہ اس بات پہ پریشان ہے کہ بلا کی فہم و فراست رکھنے والے مولانا اس راستے پہ کیوں گامزن ہیں، کیونکہ مولانا نے تو ساری عمر مصالحت اور محاذ رائی سے گریز رہنے کی مفاد پرست سیاست کی ہے۔ اب تو کس کے اشارے پہ مولانا پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے ہیں آگے۔ 2014 میں مولانا صاحب عمران خان دھرنے کے دوران نواز شریف کے تحتی تھے، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین، اور مولانا کہا کرتے تھے کہ لانگ مارچ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچانے اور جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دھرنے باز منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کریں، ان پہ بغاوت کے مقدمے قائم کیے جائیں۔ وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ غیر آئینی، غیر منطقی ہے، میڈیا نے ہر طرف آگ لگا کر رکھی ہے۔ اگر میڈیا کو 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیا جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت نواز شریف سے کہیں مشورہ نہیں مانا، لیکن موجودہ حکومت نے کر دیا۔ یہی مولانا فضل الرحمان آج اسی لیے سر دھڑ کی بازی لگائے بیٹھے ہیں کہ خود اقتدار سے باہر ہیں اور عمران خان سے ایک اندھی نفرت میں مبتلا ہیں، کیونکہ مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر معاملات کبھی بھی آج سے پہلے مولانا کی توجہ حاصل نہیں کر پائے تھے۔ دوسری طرف میاں نواز شریف نے کہا ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ لانگ مارچ اور دھرنے کے ذریعے حکومت ختم کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگا کر غداری کے مقدمے چلنے چاہیے، یہ کہتے تھے پہلے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ سب مولانا کے لانگ مارچ اور دھرنے میں شامل ہوں۔ لانگ مارچ ملکی معیشت کی تباہی ہے، آج کہتے ہیں مولانا کے لانگ مارچ کو کامیاب کریں۔ کل کہتے تھے دھاندلی ہوئی ہے تو ثابت کریں اور تمام معاملات پارلیمنٹ میں حل کریں۔ آج کیا کر رہے ہیں؟ سب کے سامنے ہے، کوئی دھاندلی کا ثبوت نہیں، مارچ کا کوئی مقصد نہیں، لیکن دھرنے کو کامیاب کروائیں۔ یہ نواز شریف ہی ہیں جو کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں کسی وزیر اعظم کو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ آج کوئی ان سے پوچھے گا کہ کس نے نہیں کرنے دی؟ کیا کوئی ان سے پوچھے گا کہ آج آپ کیا کرنے کی کوشش کریں؟ بدقسمتی سے یہ لوگ 30-35 سال سے اپنی بوٹی کے لیے ملک کی گائے اور اونٹ اور ہرن تینوں کو ایک ساتھ ذبح کرتے آئے، جبکہ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک برادر اسلامی ملک نے مولانا کو کہا ہے کہ دھرنے سے باز رہیں، اور یہ وہی ملک ہے جہاں سے مولانا کی فنڈنگ بھی ہوتی ہے۔ JUIF کے ایک سابق عہدیدار کے مطابق مولانا دھرنے کے لیے اب تک 1 ارب سے زائد کے فنڈز اکٹھے کر چکے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا چاہتے ہیں دھرنے تک نوبت نہ آئے اور کچھ لے دے کر جان بچا لی جائے، کیونکہ اس وقت نواز شریف بھی بے بس نظر آ رہے ہیں۔ نہ بیرونی طاقتیں انہیں گھاس ڈال رہی ہیں، نہ ان کے بھائی ان کی بات سے متفق ہو رہے ہیں، جبکہ کارکن بھی اس وقت نکلنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اس وقت عوامی جذبات یہ ہیں کہ 80% لوگ اس دھرنے اور مارچ کے خلاف ہیں، جبکہ 48% لوگ چاہتے ہیں کہ دھرنے کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت سب سے زیادہ ملک کی فکر عمران خان مخالف ان نام نہاد صحافیوں کو ہے جو پہلے دن سے عمران خان کی مخالفت اور اس ملک پر 30 سال حکمرانی کرنے والوں کے لیے صبح سے شام تک تعریفوں کے پل باندھتے نہیں تھکتے تھے۔ ان کا خیال ہے
کہ اگر مولانا کے سامنے عمران گھٹنے نہیں ٹیکتے تو یہ ملک تباہی کی طرف اور مولانا حق پر۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی 2 جماعتوں نے اسلام آباد میں احتجاجی دھرنے دیے۔ 2013 اور 2014 میں ڈاکٹر طاہر القادری کی سربراہی میں پاکستان عوامی تحریک نے اسلام آباد میں دھرنے دیے، جبکہ تحریک لبیک پاکستان نے اپنے سربراہ خادم حسین رضوی کی قیادت میں دھرنے دیے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مولانا فضل الرحمان دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور حالیہ تاریخ میں دیوبند مکتبہ فکر کا دارالحکومت اسلام آباد میں یہ پہلا دھرنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کی دعوت کے بعد سے حزب اختلاف کی دونوں بڑی جماعتیں گو مگو کا شکار ہیں۔ جائیں نہ جائیں، جائیں نہ جائیں، اس سوال پہ دونوں جماعتوں میں مشاورت کا طویل ایک دور جاری ہے۔ اس کے بعد دونوں جماعتوں کی قیادت کی طرف سے JUI کی آزادی مارچ کی حمایت کا اعلان تو کیا گیا، مگر اگلا سوال یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں دھرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری واضح کر چکے ہیں کہ ان کی جماعت دھرنے کا حصہ نہیں بنے گی، وہ مارچ کی حمایت کریں گے۔ ہم ان کی ریلیز کا بھی استقبال کریں گے، اور اگر انہوں نے دھرنے میں خطاب کے لیے مدعو کیا تو چیئرمین صاحب خطاب بھی کریں گے، مگر ہماری جماعت دھرنے کا حصہ نہیں بنے گی۔ وہ دھرنے کی سیاست کے مخالف ہے۔ جمہوری حکومت چاہے کوئی بھی ہو، اس کو دھرنے یا کسی غیر جمہوری طریقے سے ہٹانا درست نہیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں اگر دھرنے کی وجہ سے کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ملک میں وہی پرانے سن 1990 کی سیاست والے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر دھرنا اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کا ملبہ کس پہ کرے گا؟ مولانا تو اس فلم کے ہیرو ہیں نہ ولن، اصل حریف تو نون لیگ ہے، ملبہ اسی پہ گرے گا۔ شہباز شریف کے تحفظات بھی یہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جس اعتماد کے ساتھ دھرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ضرور ان کی مٹھی میں کچھ نہ کچھ بند ہے جو وہ کھولنا نہیں چاہ رہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسا ان کی تیاریاں ضرور یہ کچھ نہ کچھ کر گزریں گے، اور ایسا کریں گے کہ جس سے جمہوری نظام کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ میں کل آپ کو مولانا کا خفیہ پلان جو ہے وہ بھی بے نقاب کرتے بتا چکا ہوں۔ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں علماء نے قیادت کی صف اول کبھی بھی نہیں سنبھالی۔ امامت کے مواقع ہونے کے باوجود وہ مقتدی بنتے رہے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت کی دستاویزات گواہی دیتی ہیں کہ پھر ذوالفقار علی بھٹو کی مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ کی یادیں تازہ کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک انتہائی شفاف مارشل لاء جس سے اب ساری مذہبی سیاسی جماعتیں قطع تعلق کا اظہار کرتی ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر ایک بڑا چیلنج قبول کر لیا، جس میں اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں ملے گا، باریاں لینے والوں سے پھر کوئی باری لینے آ جائے گا۔ لیکن آزادی مارچ ناکام رہتا ہے جس کے امکانات زیادہ ہیں، کیونکہ اس زمن میں کوشش کرنے والے جو ہے زیادہ ہیں، تو ناکامی کا سارا ملبہ مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام پر ڈالا جائے گا۔ جمعیت علماء ہند قیام پاکستان کے مخالف تھی، وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے کانگریس کے ساتھ تھی، لیکن اب جمعیت علماء ہند بھی بھارت میں سیاسی قوت نہیں رہی اور صرف فلاحی کام کر رہی ہے۔ کروڑوں بھارتی مسلمان قیادت کے لیے مودی کی طرف دیکھتے ہیں یا راہل گاندھی کی سمت۔ بھارت مسلمان کو مؤثر قیادت کی جتنی ضرورت ہے، کشمیر میں بھارتی جبر و انصبات کی تناظر میں اور زیادہ، وہاں علماء کرام نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا۔ 9/11 کے بعد مسلمانوں پر جو قیامتیں ٹوٹی، عراق، لیبیا، مصر، تیونس، لبنان، ان سب میں جو قتل عام ہوا، ہماری مذہبی جماعتوں نے اس سلسلے میں کوئی مؤثر تحریک نہیں چلائی، نہ قوم کی رہنمائی کی۔ ممکن ہے عرب ملکوں کی پالیسیز کے نتیجے میں ایسا ہوا ہو، لیکن عراق اور لیبیا نے بھی پاکستان کے مدارس اور مساجد کے لیے گراں قدر عطیات دیے۔ خاص طور پہ کرنل قذافی نے تو بہت سرپرستی کی۔ پاکستان کے حساس اہل فکر اس حوالے سے علماء کے کردار سے غیر مطمئن ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے اپنے ارادت مند کہتے ہیں کہ انتخابی شکست کے بعد انہیں جمعیت علماء اسلام کو ملک گیر سطح پر منظم کرنا چاہیے تھا۔ لوگ صدارتی، پارلیمانی اور جمہوری نظام سے بیزار ہیں، اسلامی نظام کے قیام کے خواہاں ہیں، اور اگر علماء کرام اسلامی نظام کی خطوط جدید تقاضوں کی روشنی میں ترتیب دے کے عوام کو قائل کریں تو انہیں صرف مسجد کی طرف ہی نہیں، وطن کی امامت بھی دے سکتے ہیں۔ اسلام آباد پر غلبے کی نہیں، 2023 کے الیکشن کی تیاری کریں۔ مولانا صاحب، الیکشن میں تو اس مرتبہ آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اور اب آپ کہیں ریت میں تو مچھلی تلاش نہیں کر رہے، سوچنے کی بات ہے۔ آپ بیل آئیکن ضرور پریس کریں، سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے گا، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ مولانا تک پہنچ جائے۔ Until the next time, اللہ حافظ۔